بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ حدیث کے سلسلے میں علم حاصل کریں گے۔ اصل میں میرا جیسا طالب علم جس نے کہتے ہیں مدرسوں سے نہیں پڑھا، جو امام نہیں ہے، جو شیخ نہیں ہے، جو عام یونیورسٹیوں سے پڑھا، جس کے دماغ میں بہت سے کوسچن ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے اور حدیث کے معنی و مفہوم کیا ہیں، حدیث میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، حدیث ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، مستند حدیث کیا ہوتی ہے، سند والی حدیث کیا ہوتی ہے، روایت کیا ہے، راوی کون ہے۔ یہ سب کوسچن ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں اور ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ وہ فلاں ضعیف حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، کیا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے جسے ہم لوگ فیبریکیٹڈ کہتے ہیں۔ اور حدیث کا جاننا کیوں ضروری ہے، حدیث اور وحی میں کیا فرق ہے، اور قرآن اور حدیث کا آپس میں لنک کیا ہے۔ تو یہ سب سوال ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کنفیوز رہتے ہیں، وہ جس میں ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک چیزیں ہیں، ہمیں ہر ضعیف کو بھی اور مستند والے حدیث کو بھی ایک ہی ملا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث خراب ہے، وہ بھی حدیث خراب ہے، تو ایک بڑی کنفیوژن دماغ میں رہتی ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا میں نے ریسرچ کیا تھوڑا بہت، اور جو کچھ میں نے علم حاصل کیا، جو کچھ میں نے سیکھا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے اور حدیث میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اصل لغوی لحاظ سے تو حدیث کے معنی ہیں کسی چیز کا نیا اور جدید ہونا، یہ تو لغوی معنی الفاظ کے ہیں۔ لیکن جو اصطلاحی طور پر جو ہمارے دین میں حدیث کے معنی ہیں، ان کے دو گروپ ہیں۔ ایک کہلاتا ہے اخبار، دوسرا کہلاتا ہے آثار۔ اخبار کیا ہے؟ اخبار کے سلسلے میں ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں، وہ ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر و صفات، یعنی کہ جو بھی قول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے ہمیں صحابہ کرام کو بتایا ہے، تربیت دی ہے، جو کچھ کہا ہے وہ قول ہے، ایک وہ قول حدیث ہے، دوسرے وہ فعل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دکھایا صحابہ کرام کو کہ بھئی یہ جو دین کا حصہ بن گئے ہیں، وہ ایک حدیث ہے۔ ایک تقریر حدیث ہے۔ تقریر مینس کہ کوئی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، انہوں نے اس کو روکا نہیں، اس کو برقرار رکھا، تو وہ بھی سند بن جاتا ہے، وہ بھی حدیث بن جاتا ہے۔ چوتھی صفت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ جو قول ہے، جو فعل ہے، جو تقریر ہے، جو صفت ہے، وہ سب وہ حدیث ہے، احادیث کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ لیکن یہ کراتی ہے اخبار۔ ایک اور چیز ہے اسے آثار کہتے ہیں۔ آثار یہ کہ کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا فعل، کسی صحابی کی تقریر، یعنی کہ جو صحابی دین کے حوالے سے جو اس نے کوئی قول کہا ہے، دین کے حوالے سے اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہے، دین کے حوالے سے اس نے کوئی کام اس کے سامنے ہوا، اس کو روکا نہیں، اس کو کرنے دیا ہے، وہ بھی آپ کی حدیث کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صحابی کے بعد، کیونکہ صحابی تھے، انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، ان کی صحبت میں رہے، اور ایسے بہت سے صحابی ہیں جنہوں نے بہت ٹائم گزارا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بہت ٹائم گزارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی جو صحبت میں رہے، انہوں نے جو سیکھا، تو وہ اگر کوئی صحابی دین کی بات کر رہا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا۔ کوئی صحابی کوئی ایک فعل کر رہا ہوتا ہے دین کے حوالے سے، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا۔ اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو وہ بھی عظیم کیا جاتا ہے کہ اس نے وہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتی دیکھی ہوگی۔ تو حدیث کے دو پارٹ ہیں، اخبار اور ایک آثار۔ اخبار جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منسوب ہے، آثار جو صحابہ کرام کے سے منسوب ہے لیکن وہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جو دو چیز گروپ ہیں، اخبار اور آثار، یہ دونوں حدیث کا حصہ، ان دونوں کو جمع کیا جائے تو حدیث بنتی ہے۔
اب جو حدیث کا پورشن اخبار کا ہے اس میں دو پارٹ ہیں. ایک متن یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیا اور اس کو فعل کیا اور تقریر کی اور جو صفت ہے وہ ایک متن کہلائے گا. اب اس متن سے ایک سند ہے، اس لیے کہ یہ کیسے پروف کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث بیان کی، تو وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی لنک ہے. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فعل کہا، ایک بات کہی، ایک حدیث کی منہ سے ایک حدیث فرمائی، اس سے کس نے سنا، اس سے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا. یہ جو لنک ہے نا کہ جو جس نے سنا، تو وہ جو بیچ میں جتنے بھی لنک ہیں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں لنک کو جوڑا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متن سے لے کے امام بخاری تک جو بیچ میں لوگ آئے ہیں، جو بیچ میں لوگ آئے ہیں ان کو کہتے ہیں راوی، کہ وہ انہوں نے ان کو سنا اس سے. اور پھر یہ جو سیریز ہے جو امام بخاری سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متن تک ہے، اس کو روایت کہتے ہیں. تو جو محدثین ہیں جیسے امام بخاری ہیں، آپ کے امام مالک ہیں، انہوں نے حدیثوں کے اوپر ریسرچ کی اور اس کو جتنی لنک بنیں گے آپس میں اور جو کہتے ہیں لنک بریک نہیں ہوگا، اس کے لحاظ سے حدیثوں کے درجات بلند ہوتے ہیں کہ یہ حدیث مستند ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے. تو یہ جو لنک ہے، راوی ہیں، ان کا ایک اچھی صحیح صحت کے لحاظ سے اچھی حدیث کے لیے ہونا ضروری ہے کہ ان کے لنک ملے ہوئے ہوں، ایک چین بنی ہوئی ہو، بیچ میں راوی ہوں وہ ملے ہوئے ہوں، اور تو وہ اس پہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے. تو اس کے اوپر پوری ہمارے محدثین نے زندگی خرچ کی ہے، ایک ایک صحابی کے بارے میں ریسرچ کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے جو متن سے ملتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں جو بیچ میں چین آیا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ حدیث کا درجات کیا ہیں. کچھ جگہ پہ حدیث کی جو ہے وہ جو راوی ہیں اس کے بارے میں جو ریسرچ کی اصل میں ایک اسماء رجال ہے. محدثین نے ہزاروں صحابیوں کی زندگی پہ ریسرچ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حدیث جو تھے آپ کے صحابی تھے، ان کی اپنا کریکٹر کیسا تھا، ان کے اپنے معاملات کیسے تھے، وہ باقی چیزوں میں کیسے تھے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے ضعیف حدیثوں میں کہ حدیث بالکل پرفیکٹ ہے لیکن بیچ میں ایک راوی ایسا آ گیا کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یا تو اس کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی یا پھر وہ اس کا کوئی دین کے معاملات میں اس کا کہتے ہیں اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ راوی کو انہوں نے شک پہ ڈال دیا. تو یہ ایک جو ریسرچ کی گئی ایک ایک صحابی کی کہ اس کے صحابی کے زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس کے کریکٹر کے بارے میں. اس سے مثال کے طور کوئی حدیث ہے دادے نے پوتے کو بیان کی ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ پوتا جو تھا وہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا کہ جو دادا نے حدیث کہی ہے، یا جب پوتے نے سنا تو اس کی عمر بالغ تھی، یا پھر یہ دیکھیں گے جس دادا جو بتا رہا تھا پوتے کو تو دادا کی عمر میں ان کی یادداشت کیسی تھی. تو یا پھر دادا کے جب پوتا بالغ ہو تو دادا زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے. تو ساری ریسرچ جو ہے اس کو اسماء رجال کہتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگالا گیا، ان کی ہر چیز کو دبا گیا، ان کی ایج کیا، ان کے راوی کی کتنا ٹائم خرچ کیا انہوں نے صحابہ کرام سے، کس مقام پر انہوں نے سنا. اس سارے عمل کو، سارے ریسرچ کو جو محدثین نے اپنی زندگی خرچ کی ہے اسے اسماء رجال کہتے ہیں. اور ان کے بیسس کے اوپر، اور یہ اس تاریخ انسانی کا بہت بڑا یونیک واقعہ ہے کہ کسی حدیث کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اتنی محنت کی گئی اور ایک ایک حدیث کے اوپر، ایک ایک راوی کے اوپر کہتے ہیں اس پر اتنا کام کیا ہے. اور اس کے بیسس پر جو ہے حدیث ڈٹرمن ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے وہ سند کے لحاظ سے کیسی ہے. تو سند کے لحاظ سے حدیث کی میں ہلکا سا ذکر کروں گا، اس لیے کہ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ حدیث کی درجات کیا ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں میں تاکہ ہم لوگ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا ہم کور کر سکیں. تو حدیث کے لحاظ سے دو کہتے ہیں کہ بہت سی قسمیں ہیں حدیثوں کی، لیکن ایک میں کچھ شیئر کرتا ہوں. جیسے ایک ہوتی ہے مستند اور متصل. بہت دیکھتے ہیں ہم حدیثوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مستند اور متصل ہے، یعنی کہ جو ان کے درمیان جو کڑیاں ہیں، جو راوی ہیں،
جو حضور سے لے کر محدث تک، یعنی کہ امام غزالی ہم لیتے ہیں کیس کے اندر، وہ انٹیکٹ ہیں. یعنی کہ ایک ایک راوی جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے، حدیثوں کے لحاظ سے، وہ جو کرائٹیریا سیٹ کیا کہ اس کے لحاظ سے صحیح ہے، تو وہ ایسی حدیث کہلاتی ہیں مستند اور متصل. یعنی کہ متصل مینس کوئی وقفہ بریک نہیں ہوا اور ہر راوی نے اپنے کہتے ہیں وہ جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا محدث نے اس کے لحاظ سے پورا اترتا ہے. تو وہ حدیث مستند اور متصل وہ حدیث ہے جس کی ساری کڑیاں، جس کے سارے راوی محدث تک سے جا کر ملتے ہیں اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے، تو وہ مستند اور متصل ہے. ایک حدیث مرفوع کہلاتی ہے. مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو. اس کے آگے جا کر 4 اور قسمیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں پھر آگے اس کو درجات کو لکھوں، بتاؤں گا کہ حدیث کے درجات کیا ہیں اور اس کی کیسے درجات بنتے ہیں. ایک حدیث کہلاتی ہے متواتر. یہ اعلیٰ ترین درجوں کے حدیثوں میں سے ہے. متواتر یہ حدیث ہے کہ جس کے ہر لیول کے اوپر جب اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کیا یا کوئی بیان کی، اس وقت بہت سے راوی موجود تھے. پھر اس کے بعد بہت سے راویوں نے کسی اور صحابی کو بتایا، پھر اب کسی تابعی نے بتایا، تو ان کی جو چین ہے، جو کڑیاں ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس متواتر ہے کہ اس کا ایک راوی نہیں ہے، بلکہ متواتر بہت سے لوگ ہیں جو ایک حدیث کو اس کے راوی کو پھر راوی کو تو اس کے بیان کرنے والے بہت سے صحابی یا تابعی تابعین ہیں. تو وہ حدیث جو ہے وہ کہلاتی ہے متواتر. اور یہ حدیث جو ہے اونچے درجے کی حدیثوں میں شمار ہوتی ہے اور ان کے بیسس کے اوپر آپ وہ شریعت احکام کا پابندی کر سکتے ہیں. نچلے درجے میں بہت ہم لوگ کامن دیکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جس کے جو راوی کے بارے میں کوئی شک بن گیا ہے، یعنی کہ وہ ان کا جو کردار معیاری نہیں ہے، یا ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، یا ان کی سیرت کے بارے میں کچھ شک ہے، یا ان کے معاملات کے درست نہیں تھے کسی ایک صحابی کی. جیسے کہ 5 راوی بیچ میں انوالو ہیں، ایک راوی کے بارے میں شک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ کہا جائے کہ شک کہ ان کا جو یادداشت تھی وہ صحیح نہیں تھی، اور وہ مطلب یہ کہ وہ انہوں نے آخری زمانے میں کوئی حدیثوں میں گڑبڑ کر رہے تھے، تو کوئی بھی شک بیچ میں آ گیا ہوتا. اگر ایسا کوئی چکر ہے کہ ایک کوئی ضعیف مطلب کوئی ایک راوی بیچ میں اس کے بارے میں شک آ گیا ہو، قریب بریک ہو گئی ہو، ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہلاتی ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. ضعیف حدیثوں میں بہت سی اعلیٰ درجے کی حدیثیں شامل ہیں جس میں بہت علم و حکمت کی موتی پڑے ہوئے ہیں. حدیث ضعیف کمزور ضرور ہے لیکن موضوع نہیں ہے. موضوع ایک اور حدیث کا سب سے آخری درجہ کہہ سکتے ہیں. موضوع وہ حدیث ہے جو حدیث کے بارے میں شک ہے وہ گھڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کے بیچ میں جو راوی ہیں جس کو لنک بنتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بریک ہوا ہے، تو وہ لنک مکمل نہیں ہو سکا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 5-6 بیچ میں راوی ہیں تو ایک راوی جو ہے اس کے بارے میں شک ہے کہ بھئی وہ ان کے معاملات صحیح نہیں تھے یا یادداشت صحیح نہیں تھی، ایک شک پیدا ہو گیا، تو وہ ایک راوی کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے. لیکن موضوع یہ ہے کہ وہ آگے بڑھی نہیں، لنک نہیں بن رہا ہے. تو یہ جو حدیث ضعیف ہے وہ موضوع نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک راوی کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے. تو ایسے حدیث کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں ایسی بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں جس میں بہت علم و حکمت کے موتی پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہاں اس حدیث کے بیسس پر شرعی احکام نہیں بنا سکتے. جیسے حج کا معاملہ ہے یا پھر کہتے ہیں شریعت کا معاملہ یا کوئی اور معاملات ہیں، اس میں اس کو پابندی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اس پہ سارے امام اور اجتماع امت اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث کے بیس کے اوپر جو قابل قبول ہے فضائل کی حد تک، آپ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یہ حدیثیں فضیلت کے پابند ہیں، اور ان حدیثیں قابل قبول ہیں فضائل کی حد تک. اور جیسے بڑے بڑے اماموں نے، اپنے شیوخ نے اپنی کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں شامل کی ہیں. جیسے میں خود ایک کتاب کا بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے احیاء علوم الدین امام غزالی کی، اور ایک اور کتاب ہے کیمیاء سادات امام غزالی کی. ان کتابیں جو شارع آفاق کتابیں، اس میں بہت سی حدیثیں ہم کو ضعیف ملیں گی، اور وہ انہوں نے مقصد کے تحت ایک خاص
مطلب یہ کہ خود جان بوجھ کر ضعیف میں حدیث شامل کی ہیں، اس لیے فضائل کے لحاظ سے ضعیف حدیث کو آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن شریعت پر پابندی نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی سی میں بریفلی ڈسکس کیا ہے حدیث کے درجات کو، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو وائس نوٹ بناؤں گا۔ اب دوسرا پورشن جو تھا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کو کیوں، اس کی ہمارے ایز اے مسلمان دین کے لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں انشاءاللہ اپنے وائس نوٹ کو بھی چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حدیث قرآن کی طرح حدیث بھی وہی ہیں۔ میں اپنا جملہ دوبارہ دہرا دوں، قرآن کی طرح حدیث بھی وہی ہیں، اور اس کی جواب میں ایک قرآن شریف کی آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت سورہ نجم کی 3 اور 4 ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جاتی ہے۔ کتنی بیوٹیفل قرآن شریف کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک اور میں حدیث شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں 2643 نمبر ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، مجھے قرآن اور اس کی مثل ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دی گئی ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن شریف بھی دیا گیا ہے، اور اس کی مثل اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دی گئی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہم حدیث ہے وہ بھی وہی کا حصہ ہے۔ وہ ایک قرآن شریف کی آیت سورہ نجم سے میں نے آپ کو ریفر دیا ہے، اور ایک حدیث سے ریفر کیا ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، وہ بھی وہی کا حصہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتارتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ ایک اور بات میں رکھوں گا آپ کے سامنے کہ اطاعت اللہ کے ساتھ اطاعت رسول کا بھی حکم ہے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول کی بھی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم ملا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے کسی کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے کسی کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ حدیث کے بغیر قرآنی احکام کا سمجھنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، مفسر ہے۔ جیسے قرآن میں نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا تو حکم ملا ہے، مگر نماز کی تعداد رکعات وہ بیان نہیں ہوئی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب وہ بیان نہیں ہوا قرآن شریف کے اندر، حج کا طریقہ وہ بھی بیان نہیں ہوا۔ تو یہ تفسیر جو احکامات تو ہیں قرآن شریف میں، لیکن کیسے کرنے ہیں اور کیا اس کی وہ کس طرح سے کیا کتنے کرنے ہیں، جیسے تو وہ سب احکامات ہمیں صحیح حدیث سے ملتے ہیں۔ اور حدیث کا ایک اور بھی ہے کہ حدیث سے کچھ احکام ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں قرآن شریف میں سکوت اختیار ہے۔ مثال کے طور پر عورت اور اس کے خالہ یا پھپھی کا ایک نکاح میں جمع ہونے کی حرمت، یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ایک اور چیز میں رکھوں کہ اس اطاعت رسول حب رسول کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے کہ اطاعت رسول حب رسول کا لازمی تقاضا ہے۔ حب رسول کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا اطاعت نہیں ہوگی، جب اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ تو دین کا تقاضا ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، یہ ابو داؤد کی ہے 4604، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بہت خوبصورت
یہ حدیث شریف ہے، اور آگے ایک اور چیز بیان کرتا ہوں کہ اطاعت رسول ہی ذریعہ ہدایت ہے، کہ ہمیں جو میں نے عرض کیا کہ اطاعت رسول کریں گے تو اطاعت الہی ہے، اور وہی ہمارا ذریعہ نجات ہے۔ اس ضمن میں آپ کو سورہ نور کی ایک آیت رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اطاعت رسول جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم حدیثوں پہ ان کے عمل نہ کریں، حدیثوں کو جان لیں اور حضور سے اپنے دل سے محبت کریں، اور سب سے زیادہ محبت جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے اپنے اولاد سے، اپنے والد سے اور اپنے باقی لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ایک اور بات جو بڑی میں حدیث کی حجت پہ بیان کرتا ہوں کہ ایک عصر حاضر کے جو ابھی دور کے جو ہمارے حاضر کا وقت ہے، اس میں ایک نامور اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، اور بڑی فخر سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ میرے والد صاحب پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے نزدیک ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرانس کی ایک لائبریری میں حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ کے، انہوں نے وہ صحیفہ جو مخطوطات کی صورت میں ہے دریافت کر طبع کروایا ہے، جسے حدیث کا پہلا تحریری مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ عموماً تو یہ ہے کہ جو امام مالکی کی الموطا ہے وہ حدیث کا پہلا مجموعہ ہے، لیکن یہ جو مطبوعہ ہے جو ابو ہریرہ کے شاگرد تھے کہتے ہیں حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مطبوعہ ہے، انہوں نے وہ پبلش کیا ہے جو وہ پہلا تحریری مجموعہ کہا جا سکتا ہے، اور جو حجت حدیث اور رد فتنت انکار حدیث سے یہ صحیفہ بھی کافی ہے۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں، میں انشاءاللہ حدیث کے سلسلے میں باقی اور سیریز بنائی ہے میں نے، تو نیکسٹ انشاءاللہ نشست میں ہم لوگ کتاب حدیث کے اوپر اور حدیث کی پہلی مدون کتاب اور پھر کتاب سبا کا مختصر تعارف بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔